سالس کو اتنا تو یقین ہے کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ وفا بھی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ صرف شفا کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں ہیں جو وفا اور میرے درمیان دوری کا سبب بن رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ غلط فہمیاں مزید بڑھیں اور جذباتی ہو کے وفا کوئی انتہائی فیصلہ کر لے، سالس اس غلط فہمی کی دیوار کو گرا دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ وفا سے ملنے پہنچ جاتا ہے اور وفا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ شفا کر رہی ہے جان بوجھ کے کر رہی ہے۔ وفا تو سالس کے منہ سے جب شفا کا نام سنتی ہے اسے تو ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے۔ سالس کو مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سالس، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ مجھے اپنی زندگی میں صرف اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ شفا آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ تو سالس، اس دنیا میں بہت لڑکیاں ہیں، آپ شفا کو جلانے کے لیے کسی بھی اور لڑکی کا انتخاب کر لیں، لیکن میں اس کا حصہ نہیں بن سکتی۔ جبکہ سالس وفا سے کہتا ہے کہ میں اور وفا کہاں سے لاؤں؟ وفا کو کبھی تو سالس کی محبت پہ یقین آتا ہے لیکن کبھی شفا کی باتیں دماغ میں گھومنے لگتی ہیں، اس لیے سالس سے کہتی ہے کہ اب مجھے آپ کی کسی بات پہ کوئی یقین نہیں ہے، نہ مجھے آپ سے محبت ہے، نہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور میں اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ سالس وفا کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے کہتا ہے کہ اگر یہ سب سچ ہے اور تمہیں مجھ سے سچ میں محبت نہیں ہے تو ایک دفعہ یہ سب میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے میری قسم کھا کے کہہ دو۔ تو وفا بھی سالس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتی ہے کہ ہاں، میں تم سے محبت نہیں کرتی، جبکہ وفا کی آنکھوں کے آنسو چیخ چیخ کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وفا یہ سب نہیں کہنا چاہتی۔ بہرحال وفا سالس کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہی کہہ دیتی ہے کہ میں تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ سالس تو جب یہ سب سنتا ہے اس کی تو جیسے جان پہ بن آتی ہے۔ اب سالس کے پاس مزید کہنے سننے کو کیا بچا ہے، روتے ہوئے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ماں جب سالس کو اتنا پریشان دیکھتی ہے تو آگے بڑھ کے پوچھتی ہے، جس پہ سالس تھکے ہارے انسان کی طرح کہتا ہے کہ امی، شفا نے سب کچھ برباد کر دیا۔ شفا کے لائے ہوئے طوفان نے اتنی بربادی کر دی ہے کہ میں اسے سمیٹتے سمیٹتے اب تھک چکا ہوں۔ دوسری طرف فرجاد کی ماں کو تو اپنے بچوں کے دکھ کھائے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ایک ماں ہے اور اسے بھی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں، اسی لیے کہتی ہے کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھوں۔ وفا کی اسٹیپ مدر مشورہ دیتی ہے کہ اب جب کہ وفا اور سالس کی ڈائیورس ہو رہی ہے تو آپ فرجاد کی شادی آخر وفا سے کیوں نہیں کر دیتی؟ فرجاد تو ہمیشہ سے وفا سے محبت کرتا تھا۔ یہ سن کے تو فرجاد کی ماں کو بہت غصہ آ جاتا ہے، صاف سنا دیتی ہے کہ میں فرجاد کی شادی وفا سے کبھی بھی نہیں ہوتے دیکھ سکتی۔ اب وفا کے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے تو وہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور فرجاد کی ماں سے کہتی ہے کہ بے فکر ہو جائیں، میری سالس سے ڈائیورس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بہرحال میں آپ کے بیٹے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ دوسری طرف فرجاد کی تو لگتا ہے اپنی لو سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے، وہ بھی اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ، جو کہ بہت چلبلی سی لڑکی ہے۔ سٹارٹ میں تو فرجاد اس سے بہت چڑھتا تھا لیکن لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ ابھی بھی فرجاد کی اسسٹنٹ جھوٹ بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس دنیا میں لے دے کے میرے پاس صرف ایک دادی ہی ہیں اور وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، ڈاکٹر نے اپوائنٹمنٹ دی ہے آج چیک اپ کی، اور اگر آج میں نہ گئی تو پھر ہمیں 2 مہینے بعد کی اپوائنٹمنٹ ملے گی کیونکہ ڈاکٹر بہت بیزی ہے۔ اب فرجاد اس طرح سے فیورز دیتا تو نہیں لیکن جب اتنی دکھی سٹوری سنتا ہے تو آخر اسے ہاف ڈے لیو دے ہی دیتا ہے۔ لیکن اتفاق سے فرجاد جب اپنے ایک کولیگ کے ساتھ ہوٹل میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اسسٹنٹ اپنی دوستوں کے ساتھ برتھ ڈے پارٹی انجوائے کر رہی ہے۔ فرجاد تو یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی دادی تو بہت بیمار تھیں اور آج ان کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ اب اسسٹنٹ شرمندہ سی جب فرجاد کے پاس ایکسپلینیشنز کے لیے آتی ہے تو وہ وہاں اسے روک دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ان کا دوبارہ انٹریکشن ہوگا تو آہستہ آہستہ اسے اپنی یہ چلبلی سی اسسٹنٹ اچھی لگنے لگے گی اور ہو سکتا ہے وہ اسی کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لے۔ دوسری طرف سالس ہے جس کا رو رو کے برا حال ہے کہ بھلا وہ وفا کے بغیر کیسے زندگی گزارے گا۔ اب ایک دفعہ پھر وفا کے پاس پہنچ جاتا ہے، وفا جو گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہی ہوتی ہے تو سالس اس کی گاڑی کے آگے کھڑا ہو کے راستہ روک لیتا ہے اور پھر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے
کہ جب تک تم میری بات نہیں سنتی وفا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وفا کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، بہت زیادہ کنفیوزڈ ہوتی ہے، کیونکہ جب سالس کی یہ سب حرکتیں دیکھتی ہے اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے جیسے سالس کی محبت سچی ہے۔ لیکن پھر جب اسے شفا کی باتیں، سالس اور شفا کی ملاقات یاد آتی ہے تو اسے وہ سب سچا لگنے لگتا ہے۔ اب سالس جب وفا سے کہتا ہے کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں لیکن تمہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں، تو وفا جو سچ اور جھوٹ میں کنفیوز ہو چکی ہے سالس سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں کھیلنی آپ کی اور آپ کی محبت کی یہ آنکھ مچولی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور پھر اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ سالس، میں نے آپ کو چھوڑنے کا پکا فیصلہ کر لیا ہے۔ اتنے میں جب عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں تو وفا کے ساتھ سالس کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور پھر غصے سے آگے بڑھتے ہیں، سالس کو کھینچ کے گاڑی سے باہر نکال دیتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور اسے تنبیہ کرتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میری بیٹی کا اس طرح سے راستہ روکو۔ اور آخر کار عثمان صاحب خلا کا نوٹس سالس کے گھر بھیج دیتے ہیں، جسے دیکھ کے سالس کے پیرنٹس تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب جب سالس کو نوٹس دکھایا جاتا ہے تو وہ بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی، یہ سب اب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ ماں جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہے تو وہ بھی تڑپ اٹھتی ہے۔ اسے تو اندازہ ہے کہ سالس سچ میں وفا کو بہت زیادہ چاہنے لگا ہے۔ بالآخر سالس کے ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہمیں عثمان سے جا کے خود بات کرنی چاہیے، سالس کو لیتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سالس کی ماں تو اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ عثمان، آج تم حوا کی بیٹی کے ساتھ وہی سب کچھ کر رہے ہو جو بہت سال پہلے تم نے حوا کے ساتھ کیا تھا۔ عثمان تو جب یہ سنتا ہے اسے تو بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی بہن اور اس کے بیٹے کو ہی غلط سمجھتا ہے۔ اس لیے اپنی بہن سے کہتا ہے کہ آخر اپنے بیٹے کے پیچھے کھڑی کب تک اس کے گناہوں پہ یوں ہی پردہ ڈالتی رہو گی۔ عثمان تو کچھ سننے سمجھنے کو جیسے تیار ہی نہیں۔ دوسری طرف شفا جو اپنی پھپھو کی لگائی بجھائی کے بعد پھر سے ضد لگا چکی ہے کہ نہ تو وہ شادی کرے گی اور نہ ہی سالس اور وفا کا گھر بسنے دے گی۔ شفا جو یہ سب کچھ تحریم کے کہنے میں آ کے کر رہی ہے، تو یہ تحریم جس نے سب گھر والوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، بہت جلد اسے اس کے گناہوں کی سزا ملنے والی ہے، کیونکہ اس کی گاڑی کے آگے ایک اسٹوڈنٹ آ کے بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے۔ اب ہوپ فلی کہ وہ بچہ تو بچ جائے، لیکن اس تحریم کو جیل جانے سے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ تب جا کے ہو سکتا ہے کہ اس پھپھو کو احساس ہو کہ یہ دوسرے لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے ہر وقت پلانز بناتی رہتی تھی، لیکن اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کی اپنی زندگی بھی اس قدر برباد ہو سکتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے جیل سے رہائی کے لیے اس کا وہی بھائی کام آئے جس کی زندگی اس نے خاص طور پہ برباد کی تھی اور اب اس کی بیٹی کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتی تھی، اور پھر جا کے اسے احساس ہو، اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کے لیے ساری سچائی سب کے سامنے کھول کے رکھ دے کہ سالس اور وفا کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کے پیچھے دراصل میرا ہی ہاتھ ہے اور شفا کو میں نے اس کے لیے استعمال کیا تھا۔ اور سالس جو سچ میں وفا سے محبت کرتا ہے، لیکن شفا جان بوجھ کے وفا کے دل میں ایسی باتیں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جیسے سالس محبت تو آج بھی اسی سے کرتا ہے، وفا کو اپنی زندگی میں واپس صرف اس لیے لانا چاہتا ہے کہ شفا کو جلا سکے۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ بہت جلد تمام غلط فہمیاں دور ہونے والی ہیں اور ڈرامے کی بھی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے۔ آپ میں سے کس کس کو غیر ڈرامے کی سٹوری پسند ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔